ڈاکٹر منور یہ سچویشن ہے تو اب یہ اتنی بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تو انڈو پیسیفک میں جو ایک انڈیا کا رول تھا وہ کہاں گیا اس سارے قصے میں؟ اگر ہم انڈیا کا تذکرہ نہ کریں تو وہ ہمارے انڈین آڈینس جو ہے نا وہ دے فیل ڈپرائیوڈ کہ ان کے بارے میں بات نہیں کی ہم نے. تو ذرا دیکھیں انڈیا کا ایک نیگیٹو اسپیکٹ ہے اور ایک پازیٹیو اسپیکٹ ہے. پازیٹیو اسپیکٹ یہ ہے کہ ماضی سے بہتر اکنامیکلی پرفارم کر رہا ہے اور تقریباً $700 بلین کے ان کے اکنامک ریزروز آ گئے ہیں. گو کہ یہ امریکہ کی سپورٹ کے بنا ممکن نہیں تھا اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ خود چائنیز اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر بھی امریکہ کا کردار رہا ہے. لیکن بری بات یہ ہے کہ مودی صاحب نے جو ہندوتوا کو مدتوا میں تبدیل کرتے ہوئے جو انڈین سوسائٹی کا بیڑا غرق کیا ہے اور گلوبل ڈیتھ اسکواڈ کے ذریعے سے اور ٹیرر فائنانسنگ کے ذریعے سے جو بھارت کا چہرہ بنا دیا ہے, اس نے دنیا کے اندر بھارت کے تشخص کو بہت بری طرح متاثر کیا ہے. تو لہٰذا جو قوم اپنے پڑوس میں نہیں چل سکتا اور تنہا رہ جاتا ہے وہ کبھی بھی میجر پاورز کی دوڑ میں آگے نہیں جا سکتا. یہ تو بات یہاں پہ That's true. ایک چیز ایڈ کریں گے, برکس پہ جب بات ہوئی ڈی ڈالرائزیشن پہ تو چائنا کو تو انہوں نے کچھ نہیں کہا, ان کا تو ٹک ٹاک بھی بند کر کے انہوں نے کہا جی وہ بھی میں کھول دوں گا. انڈیا کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اور پھر یہ آپ نے دیکھا بی بی سی کی رپورٹ ہی میں دیکھ رہا تھا, وہ اڈانی صاحب کے اوپر فراڈ کا مقدمہ ہوا امریکہ میں. ایک اور خبر نظر سے گزری آج, وہاں پہ کتنے کوئی 200-300 انڈینز ہیں, ان کے اوپر کوئی پابندی لگی ہے کسی سلسلے میں, اسی طرح کے کوئی ڈیجیٹل فراڈ کے چکر میں. ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے یو ایس اور ویسٹرن میڈیا میں انڈینز کی کارروائیوں کو وہاں پہ جو ہو رہی ہے. ایسا پہلے دیکھنے میں نہیں آ رہا تھا, بہت کچھ ان کا نظر انداز کیا جاتا تھا, وہ اسلامو فوبیا تھا یا جو بھی پاکستان کا کوئی چھوٹا سا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے اسے ہائی لائٹ. بٹ ناؤ دا سچویشن از ڈفرنٹ, انڈینز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. واٹ ڈز دیٹ مین؟ ڈاکٹر حسن, اصل میں جو امریکنز کی جب آپ اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں نا انڈیا کے بارے میں کہ وی ہیو اے شیئرڈ ویلیوز اور شیئرڈ انٹرسٹ, تو شیئرڈ ویلیوز تو اس وقت ٹوٹ گئیں جب گلوبل ڈیتھ اسکواڈ نے وہاں پہ کارروائیاں شروع کی. اور شیئرڈ انٹرسٹ دو قسموں کے تھے, ایک تو چائنا کو کنٹین کرنا تھا جو کہ چائنا کے ساتھ ڈیل کر کے انڈیا بھاگ گیا اور اپنے علاقے بھی دے دیے اور مزید دے گا. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ چائنا نے 30 سے 32 ہزار اسکوائر کلومیٹر کا مزید دعویٰ کر دیا ہے. اس کے علاوہ جو کہ امریکن چاہتے تھے کہ ان کے بزنس مین کا شیئر ہونا چاہیے انڈین اسٹاک مارکیٹ میں, وہ انڈینز نے ان کو نہیں دیا انفیکٹ. تو لہٰذا یہ معاملہ ہوگا. تیسرا فیکٹر خود جو ٹرمپ صاحب, آپ کو پتا ہے کہ ان کا تھوڑا سا ریسزم کا کلٹ ان کی پرسنالٹی میں نظر آتا ہے. انڈینز کو وہ اچھی ریس نہیں دیکھتے. کینیڈا پہ بھی جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ان کو اس بات کے اوپر اعتراض ہے, اور خود انڈینز کے اوپر. اب میں آپ کو بتاؤں جو لسٹ انہوں نے تیار کروائی ہوئی ہے, جو امیگرنٹس کو انہوں نے نکالنا ہے فوراً آنے کے بعد, اس میں 18,000 انڈینز ہیں, 7,000 پاکستانی ہیں, 7,000 باقی ایشینز ہیں, اس کے اندر چائنیز بھی ہیں لیکن ایشینز ہیں. تو 18,000 تعداد ہے اس وقت انڈینز کی جن کو انہوں نے نکالنا ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی جو بہت اچھی ایک فرم ہے, ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہے, میرے ذہن سے نکل رہی ہے, انہوں نے انڈینز کو تقریباً کوئی 450-500 انڈینز کو جو ہائی پوزیشنز کے اوپر تھے ان کو نکال باہر کر دیا ہے بیکاز آف دا فراڈ. تو اور پھر جو امریکہ کے اندر جو اسٹریٹجک تھنکرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے آس لگائی ہوئی تھی بھارت سے کہ وہ چائنا کو کنٹین کرے گا, نہ انڈیا میں وہ صلاحیت ہے اور نہ اس کا یہ ارادہ ہے. وہ دونوں صورتوں میں یہ نہ صلاحیت وہ پیدا کر سکا ہے اور نہ کر پائے گا, اور نہ اس کا یہ ارادہ ہے کہ وہ اس طرح سے کچھ کرے گا. آپ کو یاد ہوگا 1962 میں جو انڈو چائنا وار ہوئی ہے, اس میں نہرو صاحب نے اس وقت پرائم منسٹر تھے, دلی کو خداحافظ کہہ دیا تھا ریڈیو سے. یہ عالم تھا, یہ لڑ ہی نہیں سکتے تھے چائنیز کے ساتھ. اور اب بھی آپ دیکھیں جس انداز سے وہ چائنا کے آگے جھکے جا رہے ہیں, جس سے بالکل واضح ہے. اور پھر ان کی جو بزنس کمیونٹی ہے ساؤتھ کی, وہ بھی لڑنا نہیں چاہتی. میں تھوڑا سا مختصر کمنٹ امریکہ پہ بھی کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں امریکہ کی ایکسپینشنسٹ نیچر رہی ہے. سب سے پہلے ویسٹ ورڈ ایکسپینشن کی جب کالونیز تھی, 13 کالونیز جو شروع میں ایسٹرن کوسٹ کے اوپر آباد ہوئی ہیں, ریڈ انڈین سے مقابلہ کیا, ایک سے معاہدے کرتے تھے, دوسرے سے جنگ کرتے تھے, اور ویسٹ ورڈ کی طرف انہوں نے ایکسپینشن کی. 1890 میں امریکہ ریچسٹ نیشن بن گیا دنیا میں,
اس کے بعد 1898 میں انٹرونشنسٹ پالیسی انہوں نے اڈاپٹ کی. سب سے پہلے کیوبا سے جنگ کی, اور پھر ٹیڈی روزویلٹ صاحب حکومت میں آئے اور ہر سال اپنے دور حکومت میں انہوں نے جنگ کی ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد باقاعدہ طور کے اوپر انٹرونشنسٹ پالیسی لے کے آگے چلیں, اور اب اس وقت وہ گرین لینڈ کی بات کر رہے ہیں, پناما کی بات کر رہے ہیں, کینیڈا کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ امریکہ کی ایکسپینشنسٹ نیچر رہی ہے بیکاز آف ایکسیپشنلزم, وہ اندر ہے امریکنز کے. اور یہ نہ سمجھیے کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں, ایک بڑی امریکن سوسائٹی اس کی حمایتی ہے اس چیز کی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر وہ بات کرتے ہیں جو پاپولر ہو. یہ میڈیا, یورپین کہہ رہے ہیں میڈیا گمک ہے, یہ میڈیا گمک نہیں ہے, امریکنز کی یہ نیچر رہی ہے. اگلی بات میں یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ مارکسزم کا جو بنیادی سینٹرل آرگیومنٹ ہے, وہ سینٹرل آرگیومنٹ یہ ہے کہ جو کیپٹلسٹک سسٹم ہے یہ ایکسپلائٹیٹو سسٹم ہے, اور اس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر گلوبل وارز ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریسورسز کے اوپر کمپٹیشن میں جھگڑا ہوگا. اب گرین لینڈ کا معاملہ ہے, پناما کا معاملہ ہے, کینیڈا کا معاملہ ہے, اس تناظر میں آپ دیکھیں تو یہ اسی طرف جا رہا ہے. اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کینیڈا جو ہے یہ بھی برطانیہ کی کالونی تھی, اور 1812 میں جنگ ہوئی ہے برطانیہ اور امریکہ کے درمیان میں, جس میں وائٹ ہاؤس کو جلا دیا گیا تھا مکمل طور پہ, واشنگٹن کو جلا دیا گیا تھا مکمل طور پہ. اور اس کے بعد یہ معاہدہ طے پایا کہ یہ ڈیمارکیشن لائن ہے, جو پرو برطانیہ شہنشاہیت تھے ان علاقوں کو کینیڈا قرار دیا گیا, اور پھر جا کے آگے جا کے 19ویں صدی میں ان کو آزادی دی گئی, اور ان علاقوں کو یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بنا کے علیحدہ کیا گیا. تو اب سوچنا یہ ہے کہ کینیڈا اس وقت سے لے کر جو الگ تشخص رکھ رہا ہے, اور کینیڈا میں ایک بڑی آبادی ہے جو اکنامک ڈائیورسیفیکیشن کی بات کر رہی ہے, جس پہ مجھے بہت بڑا اعتراض ہے پاکستان کی فارن پالیسی پہ, کہ بہت سارے نکات کے اوپر کینیڈا اور پاکستان میں ہم آہنگی تھی, سکھوں کے مسئلے پر, کشمیر کے مسئلے پر, ہیومن رائٹس کے مسئلے پر. وہ اکانومی کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہ رہے تھے اور وہ کنیکٹ ہونا چاہ رہے تھے سی پیک کے ساتھ, آپ اسے کروا نہیں سکے, آپ صرف یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف دیکھتے رہے. اب جو ریئلسٹ ہیں وہاں پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی اکانومی کو ڈائیورسیفائی کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لبرلسٹ کو اس وقت کینیڈا میں بہت بڑا دھچکا لگا ہے, بیکاز وہ اپنی اکانومی کو اور اکنامک یونین کے چکر میں تھے یو ایس کے ساتھ, یورپین یونین کی مثالیں دیتے تھے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ کے بعد ان کے جو اہداف ہیں ان کو بڑا جھٹکا پہنچا ہے کہ ہم اپنی الگ تشخص کو قائم نہیں کر پائیں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کے پاس جتنے ریسورسز ہیں اس میں وہ کینیڈا کو کیپچر بھی کر سکتا ہے. دنیا کا کوئی ملک بچانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے یاد آیا, 12 ستمبر 2013 کو ولاڈیمیر پیوٹن رشین پریزیڈنٹ نے ایک اوپن لیٹر لکھا تھا اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ اوباما کے لیے. اوپن لیٹر تھا جس میں انہوں نے امریکن ایکسیپشنلزم کی بات کی تھی, اور اس کی آخری لائنز تھی کہ یہ بہت ڈینجرس ٹرینڈ ہے جو آپ اپنے لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ یو آر ایکسیپشنل, یو آر ابو ادرس, اور خدا نے ہم کو سب کو برابر پیدا کیا ہے. اور اس قسم کی بات اگر آپ اپنی قوم کو بتائیں گے تو اٹ ول ٹرن آؤٹ ٹو بی ویری ویری بیڈ فار یو. ڈاکٹر حسن, میں اپنے دوستوں کے ساتھ ان کو پتا ہوگا, لیکن ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں. امریکن 2 فاؤنڈنگ فادرز تھے, ایک ہیملٹن تھے, دوسرے جیفرسن تھے. دونوں کی مختلف نظریے تھے اور دونوں کے نظریے ایکسیپشنلزم پر بیس کرتے تھے. ہیملٹن کا یہ خیال تھا کہ ہمیں اسٹرانگ نیوی, اسٹرانگ ڈیفنس فورسز چاہیے تاکہ انٹرنیشنل جو اکنامک مارکیٹ ہے اس میں میجر چنک ہمارے کنٹرول میں ہو, اور ہمارے پاس نہیں ہوگا ہم کنٹرول نہیں کر سکیں گے. یہی وہ پوائنٹ ہے جو چائنا کے حوالے سے وہ ڈرتے ہیں. جیفرسن کا یہ کہنا تھا کہ سنس ہم ایکسیپشن ہے تو لہذا مینیفیسٹ ڈیسٹنی کے تحت ہمیں اپنا جنت نما گھر بنانا چاہیے, اور ہمیں اسمال نیوی رکھنی چاہیے, اور ڈرٹی پالیٹکس, یورپین پاور پالیٹکس کا حصہ نہیں بننا چاہیے, اور دنیا ہمیں دیکھ کر ہمیں کاپی کرے. اب امریکہ کے اندر یہ دونوں مزاج ملتے ہیں. انٹرنلی امریکہ جیفرسونینزم کو لے کے چل رہا ہے, اور ایکسٹرنلی امریکہ ہیملٹون چل رہا ہے. یہ چلے دونوں ان کے ٹرینڈ پاس تو چل رہے ہیں. ڈاکٹر منور, ان کے پاس تو طاقت تھی, ان کے پاس وسائل تھے, ایک سوچ تھی, جو ہمارے ہمسائے میں ہندوستان میں انہوں نے جو کچھ پیسے کمائے ہیں پچھلے 2-4 سال میں, اس کی بنیاد پہ جو وہاں پہ ایکسیپشنلزم وہاں سکھا دیا گیا ہے, جیسے ہمیں ان کی باتوں میں نظر آتا ہے,
which is, I don't know, it is for them to think and worry about how they are looking at themselves and to the rest of the world. Dr. Aima. डॉक्टर हसन, बस एक जुमला सिर्फ जी, कहूंगा please. कि इंडिया को एक्सेप्शनलिज्म तस्लीम कोई नहीं करता. आपको याद होगा जिस वक्त 2003 में प्रिम्पटिव स्ट्राइक किए थे और कंडोलीजा राइस ने कहा था, सिंस वी आर एक्सेप्शन सो देयरफॉर वी हैव राइट टू अटैक द डेंजर, इससे पहले कि वो हम पे हमला करे. जब इंडियंस ने कहा था कि हमें टेररिज्म आ रही है पाकिस्तान से और हमें खदशा है, हम भी यही करेंगे, तो कंडोलीजा राइस ने कहा था आप वो नहीं है जो हम हैं, लिहाजा ये हरकत न कीजिएगा.